بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم اقوام کی طرف سے اسلامی عقائد اور مسلمانوں کے مسلمہ نظریات پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں کفر کی سزا جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب کیوں ہے، حالانکہ سزا جرم کے مناسب ہونی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی اتنی بات تو ہمیں بھی تسلیم ہے کہ سزا جرم کے مناسب ہونی چاہیے، مگر مناسب ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کیا مناسب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سزا اور جرم دونوں کا زمانہ مناسب ہو، یعنی جس قدر زمانہ جرم کا ہو اسی قدر زمانہ سزا کا ہو؟ اگر یہی بات ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ کسی جگہ پر 2 گھنٹے تک ڈکیتی پڑی اور ڈاکو گرفتار ہو کر آئے تو جج صاحب ان ڈاکوؤں کو 2 گھنٹے کی سزا دے دیں۔ اگر جج صاحب ایسا کریں تو کیا آپ اس کو انصاف مانیں گے اور سزا کو جرم کے مناسب قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سزا اور جرم میں مناسبت کا یہ مطلب نہیں ہے سزا اور جرم میں مناسبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کا زمانہ مناسب و مساوی ہو، دونوں کا زمانہ برابر کا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر شدت جرم میں ہو اسی قدر شدت سزا میں بھی ہو۔ اب آپ یہ خود فیصلہ کر لو کہ شریعت نے کفر کی سزا میں جو شدت بیان کی ہے وہ شدت جرم کے مناسب ہے یا نہیں، اور یہ جرم یعنی کافر کا جو کفر ہے وہ شدید اور سخت ہے یا نہیں۔ شاید آپ یہ کہیں کہ جرم شدید تو ہے مگر ایسا شدید کہ اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال آپ کو اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے کافر کے کفر کی صرف ظاہری صورت کو دیکھا، حالانکہ سزا اور جزا کا مدار صرف ظاہری صورت پر نہیں ہوتا بلکہ اس میں نیت کو بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل مدار ہی نیت پر ہے۔ چنانچہ اس کی میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص نے دھوکے سے شراب پی لی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ یہاں پہ صورت گناہ کی موجود ہے شراب پینا، مگر چونکہ اس کی نیت نہیں تھی اس وجہ سے اس کو نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی شخص نے شراب پینے کے لیے دکان پر گیا، دکاندار نے بجائے شراب کی کوئی اور شربت اس کو دے دیا جسے اس شخص نے شراب سمجھ کے پی لیا، تو اس کو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت شراب پینے کی ہی تھی۔ اسی لیے فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے مگر وہ اندھیرے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں بلکہ کوئی غیر عورت ہے تو اس کو گناہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے کسی غیر کا تصور لیا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری تو کر رہا ہے لیکن تصور یہ کرے کہ میں کسی غیر عورت کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہوں، تو اس کی صورت بھی ذہن میں حاضر ہو اور اس سے لذت بھی لے تو اس کا بھی گناہ ہوگا۔ لیکن ان دونوں صورتوں کے برعکس اگر ایسا ہوا کہ دلہے کے پاس اس کی دلہن کے علاوہ شادی کی رات میں کسی اور عورت کو بھیج دیا گیا یا کوئی اور عورت غلطی سے چلی گئی جس سے دلہا نے غلطی سے ہم بستری کر لی، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور یہ ہم بستری زنا بھی شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کو شریعت کی اصطلاح میں وطی بالشبہ کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے اس ہم بستری کے نتیجے میں تو اس کا نسب بھی والد سے یعنی دلہا صاحب سے ثابت ہو جائے گا، اور عورت کے اوپر اس ہم بستری کی صورت میں عدت گزارنی بھی لازم ہوگی۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اصل مدار سزا اور جزا کا نیت پر ہے، تو اب یہ بات سمجھ لو کہ کافر کا جو کفر ہے وہ ظاہری صورت میں اگرچہ وہ محدود ہے مگر اس کی نیت تو یہی تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہوں گا، تو اس کو اپنی نیت کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح مسلمان کا اسلام اگرچہ محدود ہے مگر اس کی نیت تو یہی تھی کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو ہمیشہ ہمیشہ اسلام پہ رہوں گا، اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی نصیب ہوں گی۔ اس کا ایک دوسرا جواب جو تھوڑا دقیق ہے وہ یہ ہے کہ کفر سے اللہ تعالیٰ کے کافر نے حقوق کو فوت کیا ہے، کافر نے کفر کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو فوت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق وہ لامحدود ہیں تو ان کو فوت کرنے کی سزا بھی لامحدود ہوگی۔ اور اسلام میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت ہے
اور وہ تمام حقوق بھی غیر محدود ہیں، لامحدود ہیں، تو ان کی رعایت کا بدلہ بھی غیر محدود یعنی لامحدود ہوگا۔ الحمدللہ اب یہ اعتراض بالکل مرتفع ہو گیا۔